اچھا سر، یہ تو ہو گیا ان کے لیے مسئلہ صاف ہے، لیکن خان صاحب کے لیے اب مسئلہ جو ہے وہ ابرآلود ہو رہا ہے۔ تو بس دن تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں ایک عمومی رائے ہماری یہ تھی کہ 1-2 سال کا سزا میکسیمم ہو سکتی ہے اگر کی بھی، لیکن جب سے یہ ان کے جو اعظم خان صاحب کا بیان آیا ہے، نہیں تو جو تو لے لیا نا انہوں نے۔ ہاں جی، لے لیا، اقتدار پہ تو پہنچے نا، سابق وزیر اعظم تو ہو گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جیل کا مزہ چکھ لیا، بیرون ملک بھی رہ لیے، وہ تو یعنی راستہ تو صاف ہوا نا عمران خان صاحب کا، ہوا، ٹھیک ہے، اور اب اس راستہ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ جب اقتدار جو ہے پاکستان کا اقتدار کسی کو راس آتا ہے؟ نہیں تو پاکستان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایسے ہی لگتا ہے مجھے۔ پھر تو ہم اسی سرکل میں، اسی گولو کے بیل کی طرح۔ کیوں کیا کہا غالب نے؟ کیا؟ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، ہاں انسان ہوں، ہاں، پیالہ ہو ساغر نہیں ہوں میں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ بس اب یہ گردش جو ہے، حالانکہ پیالہ و ساغر بھی چھلک جاتے ہیں جب تک سیاستدان عقل نہیں سیکھیں گے، اپنے تجربے سے نہیں سیکھیں گے، لگ تو نہیں رہا، جب تک نہیں لگ رہا، جب تک ایک قاعدے ضابطے کے مطابق، یعنی یہ پانی پت کی لڑائی بناتے ہیں الیکشن کو، صحیح ہے، جیت اور ہار جو ہے۔ اس پہ چونکہ بلاول نے بڑی اہم بات کی ہے، میں بعد میں آتا ہوں چونکہ میں نے عمران صاحب کو روکا ہوا ہے۔ وجہ سر سائفر کی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے لگ رہا تھا کہ 1-2 سال کا معاملہ، لیکن اب یہ 2 بیانات اہمیت کے حامل ہیں۔ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ان بیانات کی وجہ سے ان کی سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیانات ہیں کیا، کس قدر اہمیت کے حامل ہے؟ عمران یہ بتائیے کہ ذرا سائفر کیس میں جو اسد مجید صاحب کا بیان اور پھر اس سے پہلے بیان کی تو اپنی اہمیت ہے، لیکن سزا کتنی مل سکتی ہے اس میں؟ یہ ایک تہلکہ خیز بیان گزشتہ رات سامنے آیا سابق سیکرٹری خارجہ اور سابق سفیر اسد مجید اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا۔ اعظم خان تو بیان پہلے بھی آ چکا ہے، جو تہلکہ خیز تو اعظم خان کا بیان سر اس سے جی بات پوری، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑھ کر سنانے کی اجازت مانگی تھی رضوان عباسی نے، لیکن وہ اس طرح سے پورا بیان ان کو وہاں پر پڑھنے نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اب 2 صفحات پر مشتمل جو پورا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں اعظم خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو اینگلنگ کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے مجھ سے خود یہ بات ڈسکس کی کہ اس کو پبلکلی میں وہاں پہ پڑھ کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سابق وزیر اعظم کو یہ ایڈوائز کی کہ انہوں نے کہا پلے کریں گے، بالکل ایسا ہی بیان میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اعظم خان نے کہا ہے کہ میں نے سابق وزیر اعظم کو منع کیا کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، ان کی جو کوڈنگ ہے، جو ان کی لینگویج ہے، یہ اگر ایکسپوز ہو جائے تو ہمارے سفارتی تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مسلح افواج کے افسران کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم ان کو دباؤ میں لا کر عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سائفر کا جو ہے وہ سیاسی استعمال کیا ہے۔ جو دوسرا سٹیٹمنٹ ہے اسد مجید صاحب کا، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے سابق وزیر اعظم نے، اور اس سے جو پاکستان کے سفارتکار ہیں اور ان کی سفارتکاری بیان ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عمران یہ بتائیں کہ ان دونوں سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کیا ان کے لیے مزید خطرہ یا مشکلات پڑ سکتی ہیں، اور کیا میکسیمم سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس میں سزائے موت جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور اگر عدالت کہیں پہ تھوڑی سی گنجائش پیدا کرتی ہے تو کم سے کم بھی عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک اور بھی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ابھی آنے والا ہے وہ فیصل نیاز صاحب کا ہے، جو کہ سابق ڈی جی ہیں، یو ایس میں یہ پاکستان کے تھے، یو ایس ہائی جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے، اس کا سٹیٹمنٹ بھی ایف آئی اے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں مزید انکشافات ہوں گے، اور انہوں نے ڈیٹیل میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اس سائفر کو لہرانا اور اس کے کنٹینٹ کو باہر لے عمران بہت شکریہ آپ کا۔ اسد مجید صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ایف آئی اے رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایک اور سوال جو ہم کھڑا بھی کریں گے بنتا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر اس دور میں جب این ایس سی کی اہم ملاقات ہوئی کمیٹی کی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں تو ڈیمارش جاری کرنے کی بات کی گئی، تو اگر ڈیمارش اس خط میں بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے بھی کہا تھا ڈیمارش جاری کرنا، اب دو لائنیں ڈیمارش تو جاری کرنا ہے نا، وہ تو ایک سفارتی طریقہ ہے
नापसंदीदगी के अज़ार आप 2 लाइनें उनका तर्जुमा आप कर दें, उनके पैराग्राफ आखिर में जो लिखा है कि एज अ फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल आई बिलीव दैट द साइफर एपिसोड हैज़ अंडरमाइंड द इंटीग्रिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन सिस्टम, द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर डिप्लोमेट्स एंड डिप्लोमेसी विद एडवर्स इम्प्लीकेशंस फॉर आवर फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग कल्चर। असद मजीद खान। ज़ाहिर है जो कोड है आपका उसको वो मजरू हुआ उससे, और फिर जो जिस तरीके से उससे इस्तेमाल किया गया उससे सफारतकारों के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, और ये सिक्योरिटी जो है मुतअस्सर हुई है पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन जब एक खुफिया मरासला भेजते हैं और उसको तश्तज़बाम किया जाता है तो जाहिर है कि फिर उसके नुकसानात होते हैं, सफारतकारी में मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन आप एक बात समझ लें पहले कि ये जो बयानात हैं ना, हाँ जी, ये बयानात हैं जो इस्तगासा ने पेश किए हैं। हाँ जी, इस पे जिरा भी होगी, इसमें सफाई के वकला जो हैं वो भी दलाइल देंगे बिल्कुल। और फिर मुकदमा आगे चलेगा तो तफसील हमारे, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये बयानात जो हैं वो अदालत का फैसला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नुकता वही होगा जो उस दौर में NSC की मीटिंग का एलामिया था, उसकी बुनियाद पे खान साहब के वकला कंटेस्ट करेंगे कि फिर ये एलामिया क्या कहता है। जब करेंगे देखेंगे ना।